बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अहम रहनुमा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया है। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनसे ओहदा लिया गया था और अब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद भी कहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सपोज भी कर गए हैं। जो इमरान खान को सिलेक्टर की बातें करते थे या सिलेक्टर के ताने देते थे, उनके अपने लोग बता के गए हैं कि असल सिलेक्टर कौन है और बिलावल जरदारी के पल्ले और आसिफ जरदारी के पल्ले और उनकी जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो सियासत थी उसका जनाजा निकाल के और बड़ा गर्क करके गए हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ जो एक कार्रवाई थी नूर आलम खान की जानिब से जो बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उस पर एक अहम समाअत हुई थी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे कि एक हुकूमत है और दो बयानिए हैं और इनको आपस में कोई पता नहीं है कि किसने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी और कब करनी है। और ये हमेशा लोग एक्सपोज होते आए हैं और अब मजीद एक्सपोज हो रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह कि आप जानते हैं कि इमरान खान जब उनको अमरीकी साइफर आया और यहाँ की हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनको एक पैगाम भिजवाया गया पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए कि जी आपके जो और पाकिस्तान के और पीडीएम के, पाकिस्तान के नहीं पीडीएम के और पीडीएम में जो जमातें हैं और फिर उसमें स्पेशली जो बिलावल जरदारी हैं, इनके जो आका हैं अमेरिका, वो ये कह रहा है, उन्होंने हुक्म भेजा है कि पाकिस्तान में हुकूमत बनाना या गिराना, क्योंकि ये अमेरिका अपना फंडामेंटल राइट समझता है। और फिर जब इमरान खान ने और फैज़ हमीद ने मिलकर इनको वहाँ से किक आउट किया अफगानिस्तान से, तो वो बदला तो लेना था, क्योंकि आज तक किसी ने अमेरिका को आंख नहीं दिखाई थी। अमेरिका कहता था अड्डे देने थे, कोई नहीं कहता था कि एब्सोल्युटली नॉट, सारे कहते थे जी हजूर। और फिर क्योंकि डॉलर आते थे और ये इमरान खान का दौर था जब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी रिमिटेंस के जरिए भिजवाते थे और ये वो डॉलर नहीं थे कि जब हम अमेरिका से दहशतगर्दी की जंग के नाम पर लेते थे या अपने लोगों को हम बेच बेच के लेते थे, ऐसा नहीं था, या ड्रोन हमलों के इवज हम नहीं लेते थे। ये वो डॉलर था जो इमरान खान के और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के लिए देते थे और इमरान खान ने अमेरिका के डॉलर के बगैर पाकिस्तान को चला के दिखाया। ये बात अमेरिका को हजम ना हुई और अमेरिका की जानिब से कहा गया कि इमरान खान रूस चला गया है, इमरान खान ने रूस में जाके मुआहदों की बात की है, वो सस्ता तेल लेने जा रहा है, वो सस्ती चीज़ें रूस से लेगा तो उससे हमारी जो महंगी चीज़ें वो पाकिस्तान क्यों ना ले और हमारी गुलामी पाकिस्तान क्यों ना करे। उनकी जानिब से एक धमकी अमेज खत लिखा गया और यहाँ जो ताकतवर थे उनको कहा गया कि भाई अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बचा रहे तो इमरान खान को हटाना होगा और ये जो पीडीएम की नो कॉन्फिडेंस है इसमें आपको भरपूर साथ देना होगा। सारी बातें सामने आ गई। जब ये सारा कुछ सामने आ गया तो उसके बाद ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 8 महीने लगे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जिनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता था कि देखा आपने कि अब मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है। उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया, मईशत का बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट, टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट का शिकार हो चुका है और अब कहते हैं जी कि हमने वो रूस से तेल लेना है जिस रूस के तेल पर इमरान खान के साथ फड्डा हुआ कि जी इमरान खान गुस्ताखी क्यों कर रहा है और रूस से तेल की क्यों बात कर रहा है या रूस से मुआहदात की क्यों बात कर रहा है। वो गुस्ताखी जो इमरान खान की हुकूमत गिराने में या इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान को घर भेजने के लिए जो गुस्ताखी सबसे बड़ी वजह बनी थी, अब वही मामला जब इंपोर्टेड हुकूमत के पास तो रहा कुछ नहीं, उन्होंने कहा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। 8 माह के बाद उन्होंने कहा चलें हम रूस के पास चलते हैं और रूस से जाके हम मदद मांगते हैं। और रूस से मदद मांगने के लिए जब इनके लोग गए तो रूस ने कहा जी ठीक है, हम आपको इमरान खान के दौर में तो हम आपको कुछ स्पेशल एक दे रहे थे, डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन अब जब हम पूरी दुनिया को जैसे तेल बेचते हैं आपको भी बेचेंगे, दुनिया भी हमसे लेती है आप भी ले लें। वो तो खत्म हो गया ना, जो हम इमरान खान के दौर में देना चाहते थे उस काबिल तो आप हैं नहीं, तो हम तो आपको रूटीन में देखेंगे। अब अमेरिका में बैठकर हमारा जो इंपोर्टेड एक वजीर खारजा है जो आज तक पाकिस्तान में, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूं, वो पाकिस्तान बैठे तो उसको पता हो कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, उसको तो पाकिस्तान का पता ही नहीं है। वो तो जब से वजीर खारजा बना है 8 माह में सिर्फ 3 दफा पाकिस्तान का दौरा किया है, वो तो बाहर बैठा है और वो बाहर अपनी जो उनकी इंटर्नशिप कर रहा है और वो बतौर वजीर खारजा उसको 1.25 अरब रुपए पर वो पानी फेर गया है, उसके लाड नखरे नहीं खत्म होते।
اور وہ عوام کے خون پسینے کے پیسے سے اس کا کوٹ پینٹ لیا جا رہا ہے اور وہ وہاں باہر بیٹھ کر اپنی سیاست چمکا رہا ہے اور انٹرنشپ کر رہا ہے اپنا لیڈر بننے کی۔ ان کی جانب سے جب یہ سوال کیا گیا، نیو یارک میں وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، امریکہ میں بیٹھ کر پوچھا گیا کہ ہاں جی آپ بتائیں جی کہ کوئی آپ کو روس سے آپ تیل لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں کوئی بھی رعایت نہیں دے رہا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ یہ بلاول زرداری نیو یارک میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ پاکستان کوئی تیل نہیں لے رہا روس سے، اور نہ پاکستان کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ روس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اب جو مصدق ملک ہے، جو وزیر ہے، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم، وہ کہہ رہا ہے، اس نے آج دوبارہ یہ بات کر دی ہے کہ ہاں جی روس کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور ہم روس سے تیل لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ بات پہلے بھی حکومت کی جانب سے کہی گئی ہے کہ بلاول زرداری امریکہ میں بیٹھ کے اس کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہم روس سے تیل لینے گئے۔ اب دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو وہ امریکہ کی خوشامد اور بوٹ پالشی میں وہ نام نہیں لینا چاہتا تھا، یا اس کو واقعی پاکستان کا نہیں پتا کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ پاکستان میں اس کو تو شاید یہ بھی بھول گیا ہو کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہے اور ہماری اسمبلی کا لاسٹ ٹائم اجلاس کب ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پاکستان آیا ہی کبھی نہیں ہے، اور جب سے وہ وزیر اعظم بنا ہے وہ تو کبھی اسمبلی میں نہیں، وزیر خارجہ بنا ہے تو وہ اسمبلی میں نہیں آیا۔ تو وہ بلاول زرداری جو وزیر خارجہ ہے وہ باہر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم تو تیل نہیں لے رہے، اور مصدق ملک کہتا ہے کہ جی ہم روس سے تیل لے رہے ہیں۔ یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے، اور یہ ان کے جو ہے ایک حکومت ہے اور دو بیانیے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں سیریس لیا جائے۔ آپ تو ایک دوسرے کو سیریس نہیں لیتے، کس نے آپ کو سیریس لینا ہے؟ دوسری جانب چیئرمین نیب، جو سابق چیئرمین نیب تھے جاوید اقبال، ان کو جو ایک کمیشن تھا، ایک تو طیبہ گل کا جو کیس تھا اس میں، اور دوسرا جو کمیشن تھا لاپتہ افراد کمیشن کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا حکم دیا تھا نور عالم خان نے، جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اس پر پھر اور ساتھ پھر طیبہ گل ہراس کی کیس چل پڑا۔ تو جاوید اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، کیونکہ جاوید اقبال اب عمران خان نے جو انکشافات کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماضی میں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتا رہا ہے، تو چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتا رہا ہے تو اس کو ریلیف تو ملنا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ملک میں عدلیہ آزاد ہے، پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ یہاں آرٹیکل 69 نہیں لگتا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہیں کہ بھی ہم نے استعفے دیے ہیں، اسپیکر کو کہیں ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، تو وہاں کہا جاتا ہے ہم اسپیکر کو ڈائریکشن نہیں دیں گے۔ اور جب سپریم کورٹ میں معاملہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہم کہہ دیتے ہیں اسپیکر کو کہ وہ 4 دن کا ٹائم دیتے ہیں، تو وہ 4 دن میں آپ کے استعفے منظور کر لیتے ہیں۔ جب آپ کا موڈ ہو تو آپ کر دیں، جب موڈ نہ ہو تو آپ نہ کریں۔ جب آپ کا موڈ ہو تو آپ پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیں، کوئی پوچھنے والا اس ملک میں ہے نہیں۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی مجھے مزید وقت چاہیے، میں عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جب آپ کا دل چاہے آپ اس میں ارگو کریں، اور انہوں نے 27 جنوری تک اسٹے آرڈر میں بھی توسیع کر دی۔ اسٹے آرڈر کون سا؟ کہ طیبہ گل ہراسکی کا جو کمیشن بنا ہے وہ بھی کام نہیں کرے گا، اور جو ان کو جو ایک کمیشن سے ہٹایا گیا تھا، جو لاپتہ افراد کمیشن کی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ بھی ان کو اسٹے آرڈر مل گیا ہے کہ 27 جنوری تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے احکامات ہیں ان کو اڑا دیا گیا، اور کہا گیا جی کہ ان کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں چاہتی کہ کیونکہ وہ ماضی میں اس نے خدمت کی ہے، اور وہ کسی کے کہنے پر لوگ گرفتار کرتا تھا، اور بدنام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تھی کہ اگر آپ نے بندے کو گرفتار کر لیا ہے اس کے خلاف ثبوت ہی کوئی نہیں تھا، اور عدالتوں میں بے عزتی ہوئے ہیں، اور عدالتیں کہتی تھیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں، آپ لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور سارا ملبہ آتا تھا۔ اب رانا ثناءاللہ کو کس نے گرفتار کیا؟ جنہوں نے گرفتار کیا آج رانا ثناءاللہ، اور وہ تو ایک چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان قوم کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نظام چلتا کیسے ہے۔ دوسری جانب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی گستاخی کی تھی، اس گستاخی کی وجہ سے پہلے ان کو جو سینیٹر کا عہدہ تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو عہدہ دیا تھا اس سے ہٹایا گیا، اور اب اگلی جو چیز ہے، کیونکہ وہاں کوئی بھی بندہ اعتزاز احسن صاحب جیسے آدمی کو انہوں نے یہ اس وقت بلاول زرداری اور آصف زرداری کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اعتزاز احسن کا جو زمان پارک میں گھر ہے اس کے باہر دھرنا دینے کی دھمکی دی تھی کہ کیوں قمر باجوہ کے خلاف بات کی گئی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خوشامد میں
اور ان کا بس چلے تو پتہ نہیں یہ کیا کچھ نہ کریں۔ بلاول زرداری باتیں عمران خان کو کہا کرتے تھے سلیکٹر، تو اصل سلیکٹر تو یہ لوگ ہیں جو بوٹ پالش کرنے میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اب انہوں نے پارٹی سے باضابطہ طور پر راہ جدا کر لی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے لیے نیک تمنائیں اور خواہشات ہیں، لیکن میں اب مزید پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں۔ ساتھ ان کی جانب سے ایک اہم چیز جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی گئی ہے، جب ان کو کہا گیا کہ یہ جو عدم اعتماد ہے پاکستان پیپلز پارٹی، آصف زرداری پیش تھے، تو یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا؟ کیا واقعی کوئی مداخلت تھی اس کی بنیاد پر عمران خان کو ہٹایا گیا، یا واقعی عمران خان کی پالیسیاں ایسی تھیں، مہنگائی تھی، کرپشن تھی، توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کی جا رہی تھی؟ کیا یہی بیانیہ تھا یا کوئی اور بات تھی؟ اس نے کہا کس دنیا میں رہتے ہیں، سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا، وہاں کون بولیاں لگواتا رہا، وہاں کون خرید و فروخت کرتا رہا، باپ پارٹی کس کی ہے، بلوچستان جو عوامی پارٹی ہے وہ کس کی ہے، ایم کیو ایم کس کی ہے، کاف لیگ چودھری شجاعت کس کی ہے؟ انہوں نے کہا اگر وہ ایک دم عمران خان کو چھوڑ کے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو کیا کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں ان کی کوئی مرضی نہیں ہے، مرضی انہی کی ہے جنہوں نے ان کو 2-2 4-4 سیٹیں دی ہوتی ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں جو اس بات کو جنہوں نے تسلیم کیا کہ یہ مداخلت تھی، اور اس مداخلت میں جو لوگ تھے اب تو چلے گئے ہیں، لیکن ان کی مداخلت سے ہی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی۔ اس امپورٹڈ حکومت کے پلے کچھ نہیں تھا، یہ عمران خان کو نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اور پھر سپریم کورٹ کو کیسے استعمال کیا گیا، کیونکہ جب سپریم کورٹ کو ان ساری چیزوں کا پتہ تھا، سندھ ہاؤس میں آپ نے ان کو پروٹیکشن تو دی تھی، جب ایک دروازہ ٹوٹا تھا اس پر تو آپ نے اس کو نوٹس لے لیا تھا، لیکن جو وہاں بولیاں لگائی گئی تھیں، جو وہاں خرید و فروخت کی گئی تھی عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے، اس وقت آپ خاموش رہے، اس پر آپ نے ایکشن نہ لیا، کیونکہ پنجاب آپ نے پرویز الہی کو دینا تھا، وہاں پھر آپ نے بعد میں ایکشن لے لیا، لیکن وفاق کی حد تک عمران خان کو ہٹانے کی حد تک اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیں تو پی ٹی اے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہی ان کا اگلا جو لاہ عمل ہے عمران خان کی نیلی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں آج عمران خان کیا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔